अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप सब बखैर होंगे। इस वक्त नेपाल में तबलीगी जमात को लेकर के, ख़ासतौर से तबलीगी जमात के जो इज्तिमा को लेकर के मामला बिल्कुल सरगर्म है। अभी जाइए, जिसके मुंह से भी आपको तबलीगी जमात के जो इज्तिमा है उसका तज़किरा मिलेगा। और इस वक्त नेपाल में शुरा और दूसरा इमारत यानी दो ग्रुप में तबलीग का काम बिल्कुल बटा हुआ है। कल मेरा जो वीडियो था मैंने एक सरसरी जायज़ा लिया था, लेकिन जो हमारे कुछ दोस्त की जानिब से जो कॉल मुझे मौसूल हुआ था और उन्होंने चंद चीज़ों को उन्होंने हाईलाइट किया कि ये चीज़ें आपको नहीं बोलनी चाहिए थी, तो मुझे भी इसका रियलाइजेशन हुआ कि ये बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए। तारीख़ बताते हुए मैं इस पॉइंट पर आऊँगा। जो तबलीगी जमात की जो इब्तिदा हुई थी 1927 या 29 में, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की सरपरस्ती में, उसकी निज़ामत में, उसकी क़यादत में दावत तबलीग का एक तहरीक चली थी, दावत तबलीग का एक काम चला था। और ये देखते देखते 40 में यानी 1940 में हिंदुस्तान में सबसे पहला तबलीगी इज्तिमा मुनाकिद हुआ। उसके बाद से ये काम का दायरा कार हिंदुस्तान से पड़ोसी मुल्क से पूरी दुनिया में फैलता चला गया। यहाँ तक कि ये बिल्कुल मालूमात आपको हर जगह नेट पे अवेलेबल है कि 200 ममालिक में दावत तबलीग का काम चल रहा है, 200 ममालिक में, और 8 या 10 करोड़ लोग इसमें शामिल हैं। दावत तबलीग का जो काम था बिल्कुल एक सादा सा काम था, एक सिंपल काम था। लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, लोगों को नमाज की तरफ बुलाना, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना, एक सिंपल कॉल था। तो लोग उससे जुड़ते गए बगैर किसी मसलक के, बगैर किसी मशरब के। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, दावत तबलीग का जो काम है ये नहीं कि सिर्फ इसमें हनफी लोग जुड़े हुए हैं, उसमें शाफी मसलक वाले मिलेंगे, मालिकी मिलेंगे, हनफी मिलेंगे और हम्बली मिलेंगे। सारे मसलक के लोग इसमें जमा हैं। और इसकी ये एक खुसूसियत नहीं है बल्कि दूसरी भी खुसूसियत है। दावत तबलीग में आपको उलमा तबका मिलेगा, इंजीनियर, डॉक्टर, IT सेक्टर के लोग, इवन सेलिब्रिटीज़ भी आपको मिलेंगे इस काम में। आप देखेंगे बड़े बड़े क्रिकेटर्स, हाशिम आमला का नाम सुना होगा, सईद अनवर का नाम सुना होगा आपने, सकलन मुश्ताक का नाम सुना होगा आपने। इतनी बड़ी बड़ी जो सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका पूरी दुनिया में चर्चा है, वो इस काम से जुड़े हुए हैं। बड़े बड़े सिंगर जुड़े हुए हैं। आपने जुनैद जमशेद का नाम सुना होगा, एक बेहतरीन सिंगर। उसकी आवाज़ पे दुनिया झूम जाती थी, दुनिया मस्त हो जाती थी, लोग उनको सुनने जाते थे। ये भी दावत तबलीग के काम से जुड़े थे। यानी ये दावत तबलीग का जो काम था इसमें सारे मसलक के लोग, सारे मशरब के लोग और सारे प्रोफेशनल के लोग जुड़े हुए थे। इसी वजह से इस काम की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। और इस वक्त जो ये आलम था दावत तबलीग के काम का कि बिल्कुल वो आसमान की बुलंदी पर ये काम पहुंच चुका था। हर तबके के लोग उससे जोड़ रहे थे। और किसी को ईमान बचाना है, किसी को ईमान मजबूत करना है तो दावत तबलीग के रास्ते को इख्तियार करे। लेकिन अफसोस की बात है कि इसमें बंटवारा हो गया, फूट पड़ गया, क्योंकि तबलीगी जमात की जो बानी थे मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, उस वक्त भी बड़े बड़े उलमा मौजूद थे। मौलाना अली मियां जैसे लोग थे, मौलाना मंजूर नौमानी जैसे लोग थे, सर सैयद अहमद खान जैसे बड़ी शख्सियत मौजूद थी उस वक्त, और अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त मौजूद थे। बड़ी बड़ी शख्सियतें थी। ऐसे माहौल में मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह इस काम को लेकर खड़े हुए और फिर लोग उससे जुड़ते गए। फिर उसके बाद इस काम को मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह काम को संभाला, और मौलाना यूसुफ साहब कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में तबलीग के काम को बिल्कुल एक तोसी मिली। एक बड़े पैमाने पे इस काम को पूरी दुनिया में शोहरत मिली, बड़े पैमाने पे काम हुआ। और फिर अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस काम को अरब दुनिया में इंट्रोड्यूस कराया, अरब दुनिया में तारुफ कराया दावत तबलीग के काम को, क्योंकि मौलाना की अरबी ज़ुबान ज़बरदस्त थी। अरब उसको अपना अबू बोलते थे, इतने ज़बरदस्त एक्सपर्ट थे अरबी ज़ुबान में, जिसकी वजह से मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने तबलीग के काम का इंट्रोड्यूस अरब में कराया, जिसकी वजह से अरब जुड़ते गए। फिर उसके बाद पूरी दुनिया इस काम से जुड़ती गई। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के बाद मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह इस काम को संभाले। उसके बाद मौलाना इनामुल हसन कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह इस काम के जिम्मेदार हुए। मौलाना इनामुल हसन कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात 1995 में हुई। जब मौलाना इनामुल हसन कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात हुई, उसके बाद मुत्तफ़क़ा तौर पे मौलाना ज़ुबैर हसन कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह को अमीर जमात मुंतखब किया गया। लेकिन तबलीगी जमात के पास हल्के की जानिब से, ख़ास तौर से मेवात के जो लोग थे उनकी जानिब से ये इसरार किया गया कि मौलाना साद साहब कांदलवी दामत बरकातुहुम इस तबलीगी जमात के अमीर होंगे। लेकिन
پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اماراتی نظام کو ختم کر کے ایک شورائی نظام کا نفاذ عمل میں لایا گیا. جب شورائی نظام کا عمل نفاذ میں لایا گیا تو حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا زبیر الحسن کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ 3 لوگ ایک شورائی نظام کے مین باڈی میں ان تینوں لوگوں کو رکھا گیا کہ یہ 3 لوگ امیر ہیں، ان کے فیصلے سے کام آگے بڑھے گا. کوئی بھی جب کوئی فیصلہ لینا ہو، کوئی ڈیسیزن لینا ہوگا تو یہ 3 لوگ مل کر کے ڈیسیزن لیں گے. پھر اس کے بعد ایک اور کمیٹی بنائی گئی جو اس کے نائب کے طور پہ، اس میں بڑے بڑے جو کرکٹر کو بھی شامل کیا گیا اور ایک بڑا اس میں 7-8 لوگوں کو شامل کیا گیا. تو ایک اچھا بہتر تھا، ایک نظام تھا. لیکن پھر کیا ہوا کہ پھر وہ باتیں چل نہیں پائی. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہوگا کہ بالکل مطلب بہت سارے جھگڑے ہوئے اور بہت سارے مطلب آپس میں اختلاف ہوا. تو ہوتے ہوتے فائنلی شورا ایک الگ نظام بن گیا اور امارت الگ نظام بن گیا. امارت کے امیر حضرت مولانا سعد کاندلوی دامت برکاتہم منتخب ہوئے اور شورائی نظام میں جو مولانا احمد لاڈ صاحب ہیں اور جو بھی مولانا ابراہیم رودولوی صاحب ہیں، وہ لوگ شورائی نظام کے امیر منتخب ہوئے. اور یہاں ایک چیز میں مینشن کر دوں کہ مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کی مقبولیت ایسا نہیں بالکل کم ہے. میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں ایک بات کہی تھی کہ امارت کا جو ہے نظام ہے وہ ہندوستانی میں ہے. تھوڑا میں اس وقت میں کچھ فلو میں بول رہا تھا تو میں تھوڑا سا اس میں یہ کمی کر دی. میں ایسا نہیں ہے کیونکہ تبلیغ کا جو کام 200 ممالک میں ہے تو 200 ممالک میں امارت کا بھی نظام ہے، شورا کا بھی نظام ہے. تو مولانا سعد صاحب ہندوستانی نہیں بلکہ پوری دنیا میں مقبول ترین امیر ہیں، مقبول ترین شخصیت میں سے ایک ہیں. اگر شورائی نظام بھی قائم ہو جاتا تو اس میں بھی مولانا سعد صاحب ہی میرے خیال سے اول ہوتے کہ ان کی مقبولیت زیادہ تھی، کیونکہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پرپوتے. تو اس بنیاد پر ایک نسب کی بنیاد پر، حسب کی بنیاد پر مولانا سعد صاحب کی مقبولیت زیادہ تھی. تو بہرحال جو میں نے پچھلے ویڈیو میں جو میں نے بات کہی تھی کہ مولانا سعد صاحب کی مقبولیت صرف ہندوستان تک محدود ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کی جو مقبولیت ہے پوری دنیا میں ہے اور مولانا پوری دنیا میں ایک مقبول ترین شخصیت کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں. تو دوسری بات میں یہاں پہ کر رہا ہوں کہ اب کیونکہ شورائی نظام الگ قائم ہو گیا ہے، پھر اماراتی نظام الگ قائم ہو گیا ہے، تو یہ دونوں نظام ہی چلے گا. اب میں امید یہ کر رہا تھا کہ اگر دونوں نظام ایک ہو جائے، مولانا سعد صاحب بھی ایک شامل ہو جائے، اور بہتر ہے کہ ایک شورائی نظام قائم کر کے کام کو آگے بڑھایا جائے، یہ بہتر طریقہ ہے. لیکن کوئی بھی اگر شورائی نظام بھی ہو تو اس میں امیر تو ایک ہوتے ہی ہیں، ایک فیصل ہوتے ہیں، تو اس میں 2-3 لوگ مل کر فیصلہ کر لیتے تو بہتر ہوتا. بہرحال اور ایک تیسری بات جو ہے کہ جو نیپال میں جو اجتماع ہونے والا تھا وہ اجتماع ملتوی کر دیا گیا. اور پھر جو شورائی نظام کی جو ذمہ دار ہے، پھر ادھر اماراتی نظام کی جو ذمہ دار ہے، دونوں میں بہت بالکل ایک تو میں چل رہا ہے اور دونوں میں بالکل گرم ہے. اور ادھر شورائی نظام والے اماراتی نظام والوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہ لوگ ان کو کہہ رہے ہیں. اور خاص طور سے جو میری کل بات ہوئی تھی کچھ لوگوں سے، انہوں نے بتایا کہ جو مولانا سعد صاحب برکاتہم کے حلقے سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کا اجتماع کینسل ہو گیا، تو یہ لوگ جو ہیں شورائی نظام والوں کے اجتماع کو بھی کینسل کرنا چاہتے ہیں. یہ بات بہت سارے لوگ مجھ سے کہے تھے تو میں نے کل ویڈیو میں بیان کر دیا تھا. لیکن ادھر سے بات یہ آ رہی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. اور خاص طور سے جو جگبنی جو مرکز ہے ان کے ذمہ دار نہیں چاہتے تھے کہ سنسری میں وہ اجتماع ہو، کیونکہ وہاں پہ شورا کا اجتماع ہو رہا تھا. وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ کسی دوسرے علاقے میں اجتماع آلریڈی جو یہاں پہ ہو رہا ہے تو وہاں پہ ضرورت نہیں ہے. لیکن جو لوکل لوگ تھے ان کے پریشائز کی وجہ سے وہ اجتماع کو وہاں دیا گیا. جو یعنی کہ جو ذمہ دار تھے، مرکز کے ذمہ دار، وہ اس مشورے میں شامل نہیں تھے، وہ کہیں گئے ہوئے تھے. تو بہرحال جو میرا کیا کنسیپٹ ہے کہ بالکل تو آپ مل کر کے رہنا ہے، آپ دونوں لوگ کام کیجیے، لیکن ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے، ایک دوسرے کے مطلب خلاف ایک پروپیگنڈا کرنے سے بچیے اور مل کر کے آگے بڑھیے. یہ ہم اللہ اس کے رسول کے لیے کام کر رہے ہیں. چاہے کوئی بھی نظام ہو، اس نظام کو چلنے دیجیے، آگے بڑھنے دیجیے. جس سے مطمئن ہے ان کے ساتھ ہو جائے. کسی کو مطمئن ہے کہ شورائی نظام اچھا ہے تو اس کے ساتھ مطمئن ہو جائے. جس کو اچھا لگ رہا ہے کہ اماراتی نظام ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ ہو جائے. کوئی اس میں نہیں ہے. جس طرح آپ دیکھ لیجیے، ہم لوگ تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں، میں کہ کروڑوں لوگ ہیں تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، کروڑوں لوگ ہیں. تو کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوا ان کو. کچھ لوگ جماعت اسلامی سے جڑے ہوئے ہیں، انہیں کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں. کچھ لوگ تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد اور بہت سارے حلقے ہیں، بہت سارے تنظیمیں ہیں. سب لوگ اپنے اپنے حلقے سے، اپنے اپنے علماء سے، جن کو جو لگتا ہے کہ وہ بہتر کام کرے، اسے جڑے ہوئے ہیں. تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے. سب
راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، سب راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے. جتنے بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، جتنے بھی مساجد ہیں، جتنے بھی مدارس ہیں، چاہے وہ جس کا سلیبس جو بھی ہو، نصاب جو بھی ہو، لیکن سب کا جو اصل جو مقصد ہے وہ ہے وہ اللہ کو راضی کرنا، وہ ہے سنت نبوی کو، سنت ابراہیمی کو پھیلانا ہے. سب کا ایک ہی منشا، ایک مقصد ہے، لیکن راستے الگ الگ ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کل والے ویڈیو سے میں کچھ ایسی جو باتیں کسی کو تکلیف دی ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. میرا جو ہمیشہ میں جو ویڈیو بنایا ہوں، جو ہمیشہ میرا پیغام جو رہا ہے، کیونکہ میں ویڈیوز تو میں 2 سال سے بنا رہا ہوں، لیکن میں جو لکھنے کی دنیا میں جو میں لکھتا ہوں تقریباً 10 سال سے لکھ رہا ہوں میں، تو اس میں ہمیشہ میں نے ایک پازیٹیو میسیج دیا ہے، ہمیشہ امت کو جوڑنے کی بات کہی ہے، تاکہ امت جوڑے، آگے بڑھے اور ایک امت بن کر کے کام کرے، ایک امت بن کر کے اس صدا کو لگائے. انشاءاللہ وہ صدا پھر وہ آواز دور تک جائے گی، وہ آواز ایک مستحکم آواز ہوگی، ایک متفقہ آواز ہوگی، ایک مضبوط آواز ہوگی. پھر ہر کانوں میں، ہر گھروں میں، ہر محلوں میں، ہر صحراؤں میں، ہر دریاؤں میں یہ آواز گونجے گی. پھر انشاءاللہ پوری دنیا اسلام کی طرف لوٹے گی، پوری دنیا قال اللہ و قال رسول کی صدا کی طرف آئے گی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.